لها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين صدق الله العظيم. عزیز مصر نے تو معاملے کو وقتی طور پر دفع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اس قصے کو یہیں تک رہنے دینا، آگے مت بڑھانا. لیکن خبر کی طرح شہر کی عورتوں کو پہنچ گئی. وہ آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہوا، بڑے گھر کی عورت ہے لیکن اپنے غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلا رہی ہے. غلام اس لیے کہا کہ اس کا شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تھا. اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ اول تو یہ عورت شوہر والی ہے، اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے کی ضرورت کیا ہے. پھر مائل بھی ہوئی تو کس طرح جو اس کے برابر کا نہیں، نہ مرتبے میں برابر، نہ عمر میں برابر ہے، نہ مرتبے میں برابر. بس اس غلام کی محبت تو بری طرح اس کے دل میں گر گئی. اسے اس محبت نے یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہ دیا کہ میں کس سے لگ رہی ہوں اور کس طرف مائل ہو رہی ہوں. انا لنراھا فی ضلال مبین، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گئی ہے. عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتیں پہنچ گئی. انہوں نے جو باتیں کہی تھی وہ اس نے سن لی. ان کی باتوں کو مکر سے تعبیر کیا کیونکہ وہ ظاہر میں تو اسے بیوقوف بنا رہی تھی اور اندر سے ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم اس پر لعن طعن کریں گے تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ہمیں بھی اس غلام کا مشاہدہ کرا دے گی. بہرحال جب عزیز مصر کی بیوی کو عورتوں کی باتوں کا علم ہوا تو اس نے ان عورتوں کو بلوایا بھیجا وہ میرے گھر آئیں اور کچھ کھا پی لیں. ان عورتوں کے بیٹھنے کے لیے اس نے عمدہ قسم کے بستر بچھا دیے اور تکیے لگا دیے تاکہ وہ آئیں تو تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں. جب وہ آئیں تو انہیں بٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی. چھری دینے کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس نے چھریوں کے ساتھ کھانے کے لیے گوشت بھی دیا تھا کیونکہ گوشت کو دانتوں سے نوچ کر نہیں کھاتے تھے بلکہ چھری سے کاٹتے تھے. اور ایک قول یہ ہے کہ سنترے کی طرح کوئی چیز کھانے کو دے دی کہ وہ اپنے چھری سے کاٹ کر کھائیں. اس قول کی تائید متکئہ کی قراءت سے ہوئی ہے. عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ آؤ اندر سے نکلو اور ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ. جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں ششدر رہ گئیں اور ایسی مبہوت اور حیران ہوئی کہ انہیں یہ بھی دھیان نہ رہا کہ ہم کیا کاٹ رہی ہیں. سنترا وغیرہ جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگی کہ حاشا للہ، یہ شخص بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑے مرتبے کا فرشتہ ہی ہے. یہ ان عورتوں نے اس لیے کہا کہ فرشتے کا بے مثال حسین و جمیل ہونا ان کے یہاں معروف و مشہور تھا، جیسے کہ شیطان کی بدصورتی کو سبھی جانتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے۔ جب عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں اور ایسی حیران ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، تو عزیز مصر کی بیوی ان کے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے بول اٹھی کہ تم نے دیکھا یہ غلام کیا ہے؟ تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھی، اب اپنا حال دیکھ لو، تم اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں۔ یہ بات کہہ کر اس عورت نے اپنی صفائی پیش کر دی، بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر دی کہ میں عاشق نہ ہوئی تو کیا کرتی، وہ تو چیز ہی ایسی ہے جس پر فریفتہ ہوئے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ واقعی میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اسے پھسلایا تھا، لیکن یہ بچ گیا۔ اس طرح اس نے اس بات کا صاف انکار کر لیا کہ جس کا اپنے شوہر کے سامنے انکار کر چکی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی برات بھی ظاہر کر دی، اور ساتھ ہی یوں بھی کہہ دیا کہ یہ ابھی میرے پھندے سے نکلا نہیں ہے، میرا تقاضا برابر جاری رہے گا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرے حکم پر عمل نہ کیا تو اسے ضرور بضرور جیل ہی میں بھیج دیا جائے گا، اور اسے ضرور بضرور ذلت اٹھانی پڑے گی۔ پہلے معلوم ہو چکا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازے کے قریب دیکھ کر یہ مشورہ دیا تھا کہ اسے جیل میں ڈالا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ پھر جب شہر کی دوسری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر مبہوت رہ گئیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھو تم مجھ پر طعن و تشنیع کر رہی تھی، خود تمہارا کیا حال بنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بظاہر دو ہی راستے تھے، اول یہ کہ حسب سابق اسی گھر میں رہتے رہیں جہاں اب تک تھے، وہاں وہی عورت تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بد کرداری کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس کا ارادہ ختم نہیں ہوا تھا۔ صاحب کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا۔ وہ اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے مصر تھی، اس کے گھر میں رہنے سے اندیشہ تھا کہ معصیت میں مبتلا ہو جائیں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ جیل میں چلے جائیں۔ انہوں نے جیل میں جانے کو پسند کیا، اور یہ مناسب جانا کہ عزیز مصر کا گھر چھوٹ جائے تاکہ خود عزیز مصر کی بیوی اور دیگر عورتوں کی تدبیروں اور مکاریوں سے دور ہو جائیں۔ چونکہ دوسری عورتوں بھی حسن و جمال دیکھ کر قائل ہو گئی تھی، اس لیے یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں استعمال کرنے کی تدبیر بتانے لگے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں یا آئندہ دعوت دیں گی، مجھے اس میں مبتلا ہونے کی بنسبت یہ محبوب اور مرغوب ہے کہ جیل میں چلا جاؤں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ یا اللہ، آپ میری مدد فرمائیے اور عورتوں کے مکر و فریب کو دفع فرمائیے تاکہ میری حفاظت ہو۔ اگر آپ نے ان کی چال بازیوں کو دفع نہ فرمایا اور مجھے ان سے نہ بچایا تو تقاضۂ بشریت میں ان کی طرف میں مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ان کو معصوم رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ عہدہ نبوت پر سرفراز ہوئے تو معصیت صادر ہونے کا احتمال تو نہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے مزید دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہی کی حفاظت مجھے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے میری حفاظت نہ فرمائی تو عورتوں کے اتنے زیادہ پیچھے پڑنے پر نفسانی اور شہوانی ابھار کے باعث ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ ان کی طرف مائل ہونا جاہلوں کا کام ہے، جو گناہ کو گناہ جانتے ہوئے وہ ارتکاب کر بیٹھے۔ یعنی جو لوگ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ جو شخص اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا اس کے موافق عمل نہیں کرتا تو وہ اور بے علم برابر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں عورتوں کے مکر و فریب سے بچا دیا، یعنی ایسی صورت پیدا فرما دی کہ انہیں جیل میں بھیج دیا گیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ عزیز مصر اور اس کے مشورہ دینے والے سوچ بچار کرتے رہے اس مسئلے کا کیا حل ہو۔
آیات یعنی نشانیاں اور حالات تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن شہر میں چرچا ہو گیا اور باتیں عورتوں سے نکل کر مردوں تک پہنچ گئی۔ ان کے دبانے کے لیے یہی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عرصے تک یوسف کو جیل میں رکھا جائے، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ وہ کون سی آیات اور نشانیاں تھیں جنہیں دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا یقین کیا گیا تھا؟ ان میں سے ایک تو یہی تھا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور دوسرے گود کے بچے کا بولنا، یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم میں بھاگنے کے وقت کوئی خراش بھی آ گئی تھی، یہ بھی ایک نشانی تھی، اور ممکن ہے کہ اور بھی نشانیاں ہوں جو تذکرے میں نہیں آئیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں جانے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اگر وہ متعلق حفاظت کی دعا کرتے تو جیل میں گئے بغیر دوسری طرح بھی ان کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ اللہ جل شانہ کو اس پر قدرت تھی کہ کسی دوسری صورت سے ان کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا، لیکن وقتی پریشانی کی وجہ سے ان کا ذہن اس طرح نہ گیا اور اپنی حفاظت کے لیے جیل میں جانے کی دعا کر لی۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جیل مجھے پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اے یوسف تم نے خود ہی اپنی جان کو قید میں رکھوانے کی دعا کر لی، اگر تم عافیت کی دعا کرتے تو تم کو عافیت دی جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ ہمیشہ عافیت کی دعا کرے اور کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز نہ کرے، مطلقاً مصیبت سے بچنے کے لیے دعا کر لے، پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے محفوظ فرمائے۔ اس طرح کے متعدد واقعات سنے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی صورت تجویز کر کے دعا کر لی، پھر جب اس دعا کا ظہور ہوا تو پشیمان ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو بہت زیادہ بیمار تھے، ان کی آواز بہت زیادہ ضعیف تھی اور چوزے کی طرح پتلے دبلے ہو گئے تھے۔ اب آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت میں جو عذاب دینا ہے تو اس کے بدلے میں اسی دنیا میں تکلیف پہنچا دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں عذاب کی کہاں سہار ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ اللہم آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ ایک اور صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے صبر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مصیبت کا سوال کیا، کیونکہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے، لہٰذا اب تو عافیت کا بھی سوال کر لے۔ ترمذی اور مومن بندوں کو ہمیشہ عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو عافیت سے بہتر ہو۔ البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ گناہ سے بچنے کا مضبوط پختہ عزم و ارادہ رکھنا چاہیے۔ گناہ سے بچنے کے سلسلے میں اگر کوئی تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بشاشت کے ساتھ قبول کر لے اور گناہ نہ کرے۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہوا کہ عزیز مصر کے مشورہ دینے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ اسی موقع پر 2 جوان بھی جیل میں داخل ہوئے تھے اور ان کے علاوہ پہلے سے بھی قیدی موجود تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، عبادت گزار تھے، خوش اخلاق تھے، قیدیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے۔ صالحین کے چہرے پر تو نور ہوتا ہی ہے، پھر یہاں تو نور نبوت بھی تھا اور ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال تھا۔ قیدی لوگ دل دادہ ہو گئے، یہاں تک کہ جیل میں بھی بہت متاثر ہوا، جیلر بھی بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں خود مختار ہوتا تو آپ کو جیل سے رہا کر دیتا۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے پر رکھوں، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دو نوجوان جو نئے انہی دنوں میں
داخل ہوئے تھے ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کو قتل کرانے کا منصوبہ بنایا تھا. ان لوگوں نے ان دونوں کو استعمال کرنا چاہا. ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اسے پینے کی چیزیں پلایا کرتا تھا, اور دوسرا خباز یعنی روٹی تیار کرنے والا تھا. منصوبہ بنانے والوں نے ان دونوں سے کہا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا کر بادشاہ کو کھلاؤ پلاؤ. پہلے تو ان دونوں نے بات قبول کر لی کیونکہ رشوت کی پیشکش کی گئی تھی. پھر ساقی تو منکر ہو گیا اور خباز نے رشوت قبول کر لی اور کھانے میں زہر ملا دیا. جب بادشاہ کھانے بیٹھا تو ساقی نے کہا کہ آپ کھانا نہ کھائیں کیونکہ اس میں زہر ہے, اور خباز نے کہا کہ آپ پینے کی کوئی چیز نہ پیے کیونکہ اس میں زہر ہے. بادشاہ نے ساقی سے کہا کہ تو یہ جو کچھ میرے پلانے کے لیے لایا ہے اس میں سے پی لے. اس نے پی تو لی, کوئی نقصان نہ ہوا. پھر بادشاہ نے خباز سے کہا کہ تو اس کھانے میں سے کھا لے. وہ انکاری ہو گیا. پھر وہ کھانا ایک جانور کو کھلایا گیا, وہ جانور کھا کر ہلاک ہو گیا. بادشاہ نے ساقی اور خباز دونوں کو جیل میں بھجوا دیا. بھیجنا تو چاہیے تھا صرف خباز کو, لیکن تحقیق اور تفتیش کی ضرورت سے ساقی کو بھی بھیج دیا. ان دونوں کو فکر پڑی ہوئی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے, ہماری رہائی ہوتی ہے یا جان جاتی ہے. اسی اثنا میں ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شیرہ نچوڑ رہا ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے. جو خواب دیکھنے والا بادشاہ کا ساقی تھا, اور دوسرے شخص یعنی خباز نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے لے جا رہا ہے اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھاتے جا رہے ہیں. دونوں نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب پیش کیا اور تعبیر دینے کی خواہش ظاہر کی, اور ساتھ ہی یوں بھی کہا کہ آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں اور اندازہ یہ ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی تعبیر درست ہی ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتانے کا اقرار فرما لیا, لیکن پہلے توحید کی تبلیغ فرمائی. اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.